السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے میں سفر کی نماز آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں گا کہ سفر میں نماز کا قصر کرنا مستحب اور افضل ہے۔ قصر کا مطلب یہ ہے 4 فرض کی بجائے 2 فرض ادا کرنا، جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ ان میں 4 فرض ہیں، 2 پڑھنے ہیں۔ ان تینوں نمازوں میں 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ مغرب اور فجر کے فرضوں میں قصر نہیں ہے، یعنی فجر کے 2 فرض ہیں، 2 ہی پڑھنے ہیں، اور مغرب کے 3 فرض ہیں، 3 پڑھنے ہیں، اور فجر کے 2 فرض ہی پڑھے جائیں گے۔ سفر میں جو سنتیں ہیں وہ معاف ہیں۔ سفر میں سنتیں اور نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 گانا ہی یعنی 2 رکعت نماز ہی کافی ہے۔ لیکن جو عشاء کی نماز ہے اس میں 2 فرض پڑھے جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک وطر کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ وطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وطر کو ایک کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور ایک کو پسند کرتے ہیں، تو وطر جو ہے نا یہ لازمی پڑھنا چاہیے، یہ ایک ہے، اس کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کی جو نماز ہے اس کے 3 فرض ہیں، اس کو 3 ہی پڑھیں گے، 2 نہیں پڑھیں گے، ان کو 3 ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ اب مسافت سفر یعنی کتنی مسافت پر قصر کرنا جو ہے جائز ہے، تو صحیح ترین روایت جو ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے 3 میل یا 3 فرسخ، ٹھیک ہے نا، 3 میل اور 3 فرسخ، فرسخ جو ایک ہے 3 میل کا ہوتا ہے، تو 3 فرسخ یہ 9 میل بنیں گے۔ احتیاطاً اس طرف ہی اختیار کیا ہے کہ علماء نے کہ اگر 9 میل کا فاصلہ بندہ اپنے شہر سے نکل کر 9 میل کا فاصلہ ہو جائے تو بندہ قصر کر سکتا ہے میرے بھائیوں، اور یہ 13 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اور اب سوال ہے مدت سفر۔ اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ قیام کی نیت کرتا ہے کہ میں نے وہاں پر سفر کرنا ہے، قیام وہاں ٹھہرنا کتنا ہے، تو دلیل کے مطابق حجۃ الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا ہے، دلیل کے مطابق 3 دن یا 4 دن، 3 دن یا 4 دن آپ نے نیت کی ہے، 3 دن کی یا 4 دن کی، آپ گھر سے نکل جائیں گے، سفر شروع ہو گیا، اب جتنی نمازیں راستے میں آئیں گی وہ سب آپ قصر کریں گے۔ جہاں آپ قیام کریں گے 3 دن کے لیے یا 4 دن کے لیے، وہاں پر بھی آپ نماز قصر کریں گے، واپس آنے تک جو سفر میں نماز ہے یہ ساری آپ نے قصر ادا کرنی ہے۔ دوسری بات ہے تردد کی۔ آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نے یہ سفر کرنا ہے اور وہاں پر آپ کو کام ہے، ہو سکتا ہے 2 دن میں آ جائیں، 1 دن میں آ جائیں، آپ 1 دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، سوچا آج نہیں کل ہو جائے گا، کل نہیں پرسوں ہو جائے گا، تردد میں جتنے بھی دن گزر جائیں، 19 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تردد میں نماز قصر کی ہے۔ تو اس سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں میں نے 1 دن رہنا ہے یا 2 دن رہنا ہے، آپ کو ہے میرا کام وہاں 2 دن کا ہے، 2 دن ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جی 1-2 دن میں ہو جائے گا، 2 دن اور رہ لے، کل ہوگا پرسوں ہوگا۔ اس طرح کرتے کرتے اگر آپ جتنے دن بھی گزر جائیں آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے۔ ہاں، آپ کا پختہ ارادہ اگر ہے کہ آپ نے 3 دن یا 4 دن سے زیادہ وہاں آپ نے قیام کرنا ہے، تو پھر گھر سے نکل کر وہاں اس جگہ تک درمیان میں جو سفر ہے وہ قصر کریں گے۔ جب وہاں جا کر آپ مقیم ہو جائیں گے، 3 دن یا 4 دن سے زیادہ آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، تو پھر وہاں آپ نماز مکمل پڑھیں گے۔ جب واپسی پر آپ سفر کریں گے، دوران سفر آپ پھر جو ہے نا نماز قصر پڑھیں گے۔ ان کے دلائل بھی موجود ہیں، تو لیکن میں اختصاراً تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے،
اب یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ سفر کے اندر جو دو نمازیں ہیں ان کو جمع کرنا، جس طرح ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، تو دو نمازیں سفر میں آپ جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ظہر کے وقت آپ سفر کرنا لگے ہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، ساتھ عصر کی پڑھ لیں، یا آپ ظہر کے بعد، یا آپ نے سفر شروع کر دیا ہے اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ظہر سے پہلے سفر کیا ہے، اب سفر میں آپ آگے عصر کے ساتھ پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے اگر سفر کرتے ہیں تو مغرب پڑھ لیتے، ساتھ عشاء کر لیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یعنی عشاء کے ساتھ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے، مغرب کو عشاء کے ساتھ ہی جمع کر لیتے تھے۔ اور ایک ہے جمع سوری۔ سوری جمع کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو آپ مؤخر کریں اس کے آخری ٹائم میں، اور عصر کی نماز جو ہے نا اس کے اول وقت میں، دونوں نمازیں اپنے وقت پر بھی ہو جائیں گی اور جمع بھی ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کا آخری وقت اور عشاء شروع ہوتی، وہاں پر یہ دونوں، یہ ہے جمع سوری۔ لیکن جب سفر میں بندہ ہو تو اس کا احتیاط نہیں ہوتی، یہ بس اوقات سفر کرتے کرتے آگے پیچھے ٹائم ہو جاتا ہے، تو لیکن یہ بھی جائز ہے۔ اب مریض آدمی ہے، جو بیمار آدمی ہے، اس کے لیے جیسے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، پہلو میں پڑھے، جیسے بھی پڑھ سکتا ہے، ٹیک لگا کے پڑھے۔ تو اسی طرح مریض آدمی جو ہے اس کی بیماری کی وجہ سے وہ نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں بارش ہے، جب بارش بہت زیادہ تیز ہو یا سردی بہت زیادہ سخت ہو تو اس کی وجہ سے نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن ہلکی جی سی بارش ہو تو اس میں ایسا نہیں، جب صحیح تیز بارش ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ اب جب نمازوں کو جمع کرنا ہے تو اس میں اذان ایک ہی دیں گے، لیکن تکبیر جو ہے نا یعنی اقامت، وہ الگ الگ نمازوں کے لیے، یعنی دو نمازیں پڑھنی ہیں، دو دفعہ، پہلی اقامت، پھر سلام پھریں گے، پھر اقامت، پھر جو آگے دوسری نماز پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جمع کرنے کی میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے، سارے مسائل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور اسی طرح بارش کے موقع پر جب بارش زوردار ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ جو ہے نا یعنی جب یہ وقت آئے تو آپ یہ کہہ دیں الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، یا اذان کے آخر میں کہہ دیں الا صلو فی الرحال، یعنی بارش کا موسم ہے بھئی آپ نماز گھروں میں پڑھ لیں۔ اب بارش ہو رہی ہے، جب گھروں میں پڑھنی ہے تو پھر جمع کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھروں میں پڑھنی ہے تو پھر اپنے اپنے وقت پر پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نمازوں کے مسائل تھے، مسافت تھی اور سفر کی نماز تھی، یہ سارے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ان میں جو ہے نا آپ کو سارا پتہ چل گیا ہے کہ سفر کی نماز، متعدد سفر، اور جو ہے نا نمازوں کو جمع کرنا، اور یہ ساری شکلیں میں نے آپ کے سامنے۔ بات یہ ہے کہ ہیلا نہیں کرنا چاہیے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل معاملہ کا بعض آدمی اگر دیکھیں ہم مسافر ہیں تو وہاں پر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ جو ہے مقامی ہے، وہ مسافر نہیں ہے تو وہ 4 پڑھے گا، تو پھر ہم امام کی اقتداء کرتے ہی ہم 4 ہی پڑھیں گے، 2 ہمارے فرض ہو جائیں گے، 2 ہمارے جو ہے نفل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح بات یہ ہے کہ سفر کی نماز ہے ہی 2۔ ایک بندہ کہا کہ نہیں جی میرے پاس ٹائم ہے، میں قصر نہیں کرتا، بات قصر نہیں، بات ہے اللہ کے حکم کی، اللہ کے حکم کو ماننے کا اجر ملے گا۔ تو سفر کی نماز جو حکم ہے یہی پڑھنی چاہیے، پوری نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے تو اللہ تعالیٰ اگر رخصتیں دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ ذو الجلال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔